السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار خوبصورت نام ہیں۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحکیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو، اپنے اس نام کو اور اسم کو کئی مرتبہ ذکر فرمایا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ الحکیم حکمت والا۔ الحکیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تدبیریں، جس کا پلان بڑا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پلاننگ میں، جس کی تدبیروں میں کبھی کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی تدبیروں میں کامیاب، وہ اپنے پلان میں مضبوط، اور جب وہ کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ الحکیم۔ الحکیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کے ہر کام میں، ہر حکم میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کام حکمت والا ہے۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ کا، کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو، چاہے وہ نظام فرد سے ہو، چاہے وہ قوم سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے نظام پر چلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انقلابات رکھے ہیں، حالات میں تبدیلی، موسم کی تبدیلی، رات اور دن کی تبدیلی، یہ سارا نظام، ابھی اس وقت سخت گرمی پڑ رہی ہے، کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کوئی صحت میں ہے تو کوئی بیماری میں ہے، کبھی کوئی راحت میں ہے تو کوئی بے چینی میں ہے، کوئی انسان خوشحالی میں ہے تو کبھی تنگحالی میں ہے۔ یہ حالات ہر انسان پر آتے رہتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، بادشاہ بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ سارے حالات میرے موافق ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی حال میں ہے، لیکن ایمان اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر کہ اللہ ہے، اور اس کے صفات پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہیں،
یہ صفت کا یقین جب بندے میں آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر دل و جان سے راضی ہوتا ہے. اللہ کی حکمت اس کو اللہ کی رضا پر لاتی ہے. اللہ کی حکمت کا یقین، کیونکہ دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی پریشانی ہے، کبھی صحت کا زمانہ ہے تو کبھی بیماریوں کا اور بلاؤں کا دور ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سب ہو کیوں رہا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی حکمت. قدرت نظر آ رہی ہے، ابھی دن میں سورج نکلا ہوا ہے، گرمی ہے، لیکن کیوں اتنی گرمی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب بندہ اللہ کی حکمت پر یقین کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلوں پر دل و جان سے راضی ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کے ہر فیصلے پر کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں اے اللہ اس بات پر کہ تو میرا پروردگار ہے. ربوبیت کے لیے، پالنے کے لیے، میری پرورش کے لیے جو نظام تو نے چلایا، جو حالات تو نے بنائے، یہ سب کے سب تیری حکمت پر مبنی ہے. کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کوئی عمل تیری حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جماعت اٹھے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. ابھی حساب اور کتاب بھی شروع نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. فرشتے کہیں گے کون ہیں یہ لوگ؟ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ 2 خوبیاں ان کی زندگی میں تھی، 2 صفات ان کی زندگیوں میں تھے، اللہ کو یاد کرنا، اور دوسری چیز دل و جان سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. دل و جان پر یہ آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اللہ کی صفت حکمت کا یقین ہو. اللہ تعالیٰ کچھ لے لے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. قرآن پاک میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَوَّابٌ حَكِيمٌ تنزیل من حکیم حمید علیم خبیر علیم حکیم. یہ بار بار کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے. اللہ نے میری ذات کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. نہ زبان سے شکایت، نہ دل سے شکایت. اب زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے بظاہر کوئی بیمار ہو، ظاہری اعتبار سے کوئی تنگ دست ہو، ظاہری اعتبار سے ناگوار حالات اس پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا میں ہی جنت کا مزہ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ اللہ کی صفت کا یقین آیا، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اللہ حکیم ہے، اور اس کی حکمت کو میں نہیں جانتا. لہذا یہ حکمت آدمی کو اللہ کے فیصلوں پر رضا پر لے کر آتی ہے. اسی لیے جب بندہ اللہ کی حکمت پر یقین کرتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ حکیم ہے. مایوسی وہاں آتی ہے، آج انسان پریشان کیوں ہے حالات میں، چیزوں میں؟ اس لیے کہ وہ چیزوں کی حکمتوں کو سمجھنا چاہتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہر چیز مجھے سمجھ میں آئے ایسا نہیں ہو سکتا. جب انسان ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. قدرت اللہ بتا رہے ہیں، حکمتوں کو اللہ نے چھپا دیا ہے، لیکن کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو، اسی لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ کوئی چیز اس دنیا کے اندر اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، کوئی چیز، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ ہاں مجھے اس حکمت کا، مصلحت کا پتہ نہیں ہوتا، میری عقل محدود ہے، میرا علم محدود ہے، جس کی وجہ سے انسان کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز بری ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اچانک ایک مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے اس کو اڑایا، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے بیٹھ گئی، دوبارہ اڑایا، پھر تھوڑی دیر بعد۔ بعض مکھیاں بڑی ضدی ہوتی ہیں، کتنا ہی اڑا لو بار بار وہ آ کر اسی جگہ بیٹھتی ہیں۔ بادشاہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، خدا جانے یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کی۔ بعض مرتبہ آدمی کہہ دیتا ہے پتہ نہیں اللہ نے یہ کیوں کیا، پتہ نہیں اللہ نے یہ کیوں کیا۔ تو بادشاہ کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلا کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ مکھی کیوں پیدا کی، یہ تو تکلیف دے رہی ہے۔ اس وقت دربار میں ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو جو پیدا کیا اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو، لیکن ایک حکمت تو یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے بڑے جابر، متکبر، اکڑنے والے جو انسان ہوتے ہیں ان کے دماغوں کو درست کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ڈنکی کی چوٹ پر کہا دیکھو تم اپنی ناک پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ تم کتنے بے بس ہو، کتنے عاجز ہو، کتنے بے حیثیت ہو۔ ایک مکھی تمہیں ستانا چاہے، تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو اس کی تکلیف سے بچا سکو۔ اس کی پیدائش کی حکمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ایک حکمت سمجھنے کے لیے ہی بات کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے حکیم۔ اللہ نے ہر چیز کو حکمتوں سے، مصلحتوں سے اللہ نے اس نظام کو چلایا ہے۔ اس کے فیصلے چاہے ذاتی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک فیصلہ حکیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا، عسیٰ ان تکرہوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بعض مرتبہ کوئی چیز تمہیں ناگوار لگتی ہے، کوئی چیز تمہیں ناگوار لگتی ہے۔ انسان کو کوئی چیزیں ناگوار، بعض مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں، دعاؤں میں اپنے لیے وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چیز نقصان دہ میرے لیے ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ میرا علم ناقص، میرا تجربہ ناقص، میری فہم ناقص۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حکمتوں کو جانتے ہیں، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں اگر کوئی مطلوبہ چیز نہ ملے تو یقین کرنا چاہیے کہ اس میں ضرور اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے، اس میں ضرور اللہ نے کوئی مصلحت رکھی ہے، اسی لیے یہ چیز نہیں مل رہی۔ کبھی کوئی جاب کا مسئلہ ہو گیا، کبھی کوئی رشتے کا مسئلہ ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، کوئی چیز آنے والی تھی وہ نہیں آ سکی۔ بہت سی چیزیں دنیا میں، دنیا انقلابات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نیچر میں اور اس کی فطرت میں انقلابات رکھے ہیں، رات اور دن، صبح شام، گرمی سردی، یہ نظام، اس کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ کھول کر بتا رہے ہیں، لیکن انسان اپنی ذاتی زندگی پر، انسانوں پر جو حالات آتے ہیں، ان حالات، وہ حالات جب آتے ہیں تو انسان اس پہ یہ غور نہیں کرتا، اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی خیر رکھا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کا جو ہے وزیر، جس کے مزاج میں ہمیشہ ایک بات، اس کے مزاج میں ایک بات تھی، کسی ہر معاملے میں وہ کہتا اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں چلو بھائی اس میں اللہ نے خیر رکھا ہے، کوئی نقصان ہو گیا کہتے ہیں نہیں اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ ایمانی بات ہے۔
کوئی چیز ملنے والی تھی نہیں مل سکی، کہتے ہیں اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے، کہیں رشتہ ہونے والا تھا نہیں ہو سکا، چلو بھئی اس میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ آدمی مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی صفت حکیم کا یقین آدمی کو اطمینان پر لاتا ہے، کوئی چیز نہ ملے تو اس پر جو ہے آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان کا مطلب اللہ کی ذات اور اس کے صفات پر یقین، اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے اسماء حسنہ پر، اس کے کمالات اور اس کے محاسن پر یقین۔ ایک بادشاہ، ایک وزیر، اس کا مزاج کیا تھا؟ ہمیشہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو اللہ نے کیا اس میں خیر ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ جو ہے بیٹھا ہوا تھا، اچانک کوئی کام کرتے ہوئے انگلی کٹ گئی، وزیر کی زبان سے نکلا اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہے۔ بادشاہ کو انگلی کے کٹنے کی تکلیف ہو رہی ہے اور وزیر کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اس میں اللہ نے خیر رکھا ہے، تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ اس وزیر کو جیل میں بند کر دو۔ چنانچہ وزیر کو جو ہے جب جیل میں بند کیا جا رہا تھا تو وزیر نے بھی اس موقع پہ کہا چلو اس میں بھی اللہ نے خیر رکھا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ یقین کی بات ہے، یہ روزانہ کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں، بعض مرتبہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہمارا یقین ہو، یہ صرف تکیے کلام نہ ہو، زبان کے بول نہ ہو، بلکہ اندر کا یقین، اس میں اللہ نے خیر رکھا۔ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ بعض مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھتے ہو، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بلا وبا، کوئی نقصان تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھا فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے تم بہتر نہیں جانتے، اس کا علم کامل ہے، مستقبل کو، فیوچر کو جاننے والا ہے۔ تو میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میری اجتماعی زندگی کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں بند کر دو، تو وزیر نے اس وقت کہا کہ اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے۔ دوسرے دن بادشاہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اکیلا رہ گیا۔ بادشاہ تلاش کرتے کرتے اپنے قافلے کو تھک گیا اور جو ہے ایک درخت کے نیچے جو ہے لیٹ گیا۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سامنے شیر کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ جو ہے پریشان، کیا کریں، سمجھدار تھا، اس نے اپنی سانس کو روک کر پکڑ کر جو ہے ایسے لیٹ گیا کہ گویا جو ہے ایک مردہ ہے، ایک مردہ لاش۔ شیر قریب آیا اور اس کے پورے جسم کو سونگھنے لگا، تو اچانک اس کی کٹی ہوئی جو انگلی تھی وہاں پر دیکھا، اس شیر نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کسی جانور کا کھایا ہوا ہے اور میں کیا اسے کھاؤں، چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ تو بادشاہ جو ہے بڑا اس کو اطمینان ہوا، اتنے میں وہ قافلے والے وہاں آ گئے اور اس قافلے کے ساتھ وہ جب محل میں آیا تو سب سے پہلے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر جو ہے معافی مانگی اور اس کو بہت انعام دیا۔ کہا دیکھو بھائی، اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اس میں بڑا خیر ہوتا ہے، اگر یہ انگلی نہیں کٹتی تو میں جو ہے آج یہاں تمہارے سامنے نہ ہوتا، لہذا اللہ نے جو کیا اس میں خیر۔ تو خوش، وزیر بھی خوش، لیکن بادشاہ نے کہا مجھے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ میری انگلی کٹی اور میری جان بچی، لیکن تم جو جیل میں گئے، تم قید خانے میں گئے اور جاتے ہوئے تم نے کہا اللہ نے میرے ساتھ جو کیا وہ خیر کیا، اس میں کیا بھلائی، اس میں کیا خیر ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں قید خانے میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا، اور آپ کے ساتھ ہوتا تو شیر آپ کو چھوڑ کے مجھے کھا لیتا۔ اسی لیے اللہ کے ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر چیز میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے، کوئی چیز ایسا نہیں جو اس کی حکمتوں سے خالی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار ذکر فرمایا۔ یہ ہماری روزانہ کی زندگی سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے، اللہ کی صفت حکمت کا یقین ہو۔ ہاں، میرے حالات پر، میرے چیزوں پر اللہ کی صفت حکمت کام کر رہی ہے۔ کبھی کوئی چیز مجھ سے نکل جائے، کوئی معاملہ ہو جائے،
تو آدمی کیا یقین ہو نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ بندہ مایوس نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے اندر مزاج میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہاں اللہ راضی، میں اللہ سے راضی ہو جاؤں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی حکمت. اللہ کی قدرت، یہ سارا نظام اللہ کی قدرت پر چل رہا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ اللہ کی قدرت ہے، جو آسمان و زمین، چاند اور سورج کا نظام. لیکن حکمت اللہ جانتے ہیں، جو ہماری عقل سے، ہمارے علم سے چھپی بہت اونچی چیز ہے. وہاں تک کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن ہر چیز کی حکمت کے پیچھے جب آدمی پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی پریشان ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کی صفت حکمت پر یقین ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پیر سے موزے نکالے. جب وضو سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک موزہ ہے، ایک موزہ غائب ہے. ایک پرندے نے اس موزے کو اٹھا لیا. آپ نے دیکھا ایک موزہ وہاں پر پڑا ہے، دوسرا نہیں ہے، تو آپ کو تکلیف ہوئی. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ وہ موزہ جو ہے آپ کے سامنے ڈال دیا. جیسے ہی وہ موزہ آپ کے پاس سامنے پڑا، اس میں سے ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ نکلا اور وہاں سے نکل کر چلا گیا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ چیز بتاتے ہیں. بظاہر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں، کتنی چیزوں سے اللہ بچانا چاہتے ہیں، کیا نقصانات سے اللہ علیم ہے، حکیم ہے. یہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں، اللہ ہی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو دور فرمائیں. قدرت اللہ کی ہے کہ ایک 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 حکم پر اللہ یہ وبا کو، یہ بلا کو ختم کر دے. ایک لمحے میں، یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن حکمت کیا ہے؟ کب کرنا ہے، کب تک یہ آزمائش رہے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے پیچھے کیا خیر ہے، کیونکہ خیر ہی ہے، لیکن وہ خیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کتنے لوگوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کو بنایا، غفلت کی زندگی سے توبہ کی، آخرت کی یاد، آخرت کی تیاری کی. کتنے جن کے دلوں کے اندر کبر تھا، بڑائی تھی، غرور تھا، مال پر، چیزوں پر اکڑ تھا، اللہ نے اس چیز کو ذریعہ بنایا، انہوں نے توبہ کی. اپنی بے حیثیتی کو، اپنی بے بسی کو، اپنے کہ میں اپنی بندگی کا اقرار کیا کہ میں کتنا بے حیثیت ہوں، بے بس ہوں، میں کتنا عاجز ہوں اللہ کی قدرت کے مقابلے. تو اللہ کی قدرت بہت بڑی، اللہ کی حکمت یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ بہت بڑی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حکمت جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں. اسی اللہ کی صفت حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی حالات پیش آئے، کوئی بھی چیز پیش آئے، فوراً آدمی دل کے اندر یہ یقین پیدا کرے اس میں اللہ نے ضرور خیر رکھا ہے، اللہ نے ضرور اس میں خیر رکھا ہے. ظاہری اعتبار سے کوئی نقصان ہے، ظاہری اعتبار سے حالات تنگ ہیں، ظاہری اعتبار سے ناکامی ہو رہی ہے، لیکن نہیں، اس میں اللہ نے خیر رکھا ہے. یہ اللہ کی صفت الحکم، حکیم کا تقاضا ہے، کیونکہ کوئی کام اللہ کا ایسا نہیں جو حکمتوں سے خالی ہو. لیکن جب اس صفت کا یقین نہیں ہوتا تو آدمی جب ناگواریوں سے گزرتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ہر چیز کی حکمت کو اللہ قیامت کے دن کھولیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. بعض مرتبہ ایک سوال ہوتا ہے یہ حالات کیوں ہیں، مسلمانوں پر کیوں حالات آئے ہیں، کیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے. اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گے. لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہم اپنے عمل پر، ہم اپنی زندگی پر توجہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہمارے اندر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا یؤتی الحکمت من یشاء،
یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا فرمائے، دل کے اندر حکمت کی بات آ جائے، خیر کی بات آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں، حضرت عمران فرماتے میرے والد حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لانے کے لیے آئے، فرمایا حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اگر تم ایمان لاؤ تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں جو تمہیں نفع دیتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہو گے نفع ملتا رہے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام لے آیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ کلمات مجھے سکھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین پڑھو اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، دو ہی جملے ہیں اور کتنے خیر کے برکت کے کلمات ہیں، سبحان اللہ۔ اے اللہ الہمنی رشدی، میرے دل میں خیر کی باتیں ڈالتے رہنا، میرے دل میں خیر کی رشد کہتے ہیں خیر، ہدایت، اچھی باتیں ڈالتے رہنا، دل کے اندر اچھی باتیں آتے رہیں۔ وہ حکیم ہے، وہ حکمت کی باتیں دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک ہے علم، ایک ہے حکمت، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم ہے کیا بولنا اور حکمت ہے کب بولنا۔ حکمت یہ سکھاتی ہے کہ کب بولنا۔ اللہم الہمنی رشدی، کب غصہ کرنا، کب خاموش رہنا، کب منہ کھولنا، یہ حکمت کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن علم کے استعمال کا طریقہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ مانگتا رہے اے اللہ الہمنی رشدی، میرے دل میں ہدایت کی خیر کی باتیں ڈالتے رہنا، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ مجھ کو میرے نفس کی برائی سے بچا لے، میرے نفس کی برائی سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین ہو، خاص طور پر اللہ کی صفت حکیم، اس کا تقاضا ہے کہ انسان پر جس قسم کے جو بھی حالات آئیں ان حالات میں بندہ مایوس نہ ہو، امید سے رہے کیونکہ اللہ کی حکمتیں کام کر رہی ہیں، مطمئن رہے اور راضی رہے۔ جتنا یقین آئے گا اتنا بندہ راضی رہے گا، اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔